السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں، اہل مسلم جماعت میں سارے ہی شیعہ سنی دیوبندی تبلیغی جماعتی جیسے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، سب کو میری سلام ہے۔ آج یہ آپ کو بولنا چاہتا تھا کہ شیعہ عالم حنفی عالم کو کہتے ہیں کہ یہ یزیدی ہے، اور حنفی عالم اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ یزیدی عالم ہے، اور ایسی بہت ساری یہ جو چیز آئی ہوئی ہے، ایک عالم کو یزیدی بولنا اور دوسرے عالم کو حسینی بولنا۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو یزیدی ہے نا، یہ کہاں سے نکلا ہے، یہ کیا ہے۔ اصل میں ایسا ہے کہ جو یزید ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہادت کا جو ہے بدلہ وہ نہیں لیا کچھ افراد سے جو اس میں شامل تھے، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس چیز کا بدلہ لیا ہے، ان لوگوں سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت میں شامل تھے، ان کے بچوں سے لیا ہے وہ بدلہ، تب کے لوگوں سے بھی، ان کے بچوں سے بھی، اور جہاں وہ گئے ہیں نا وہاں پہ بھی جا کے ان کو ابھی تک مار رہے ہیں پکڑ پکڑ کے۔ مختار سخوی جو تھے وہ بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنا جو ہے بدلہ جو ہے وہ لیا ہے۔ بہت سارے وقت کے علماؤں نے یا وقت کے محدثوں نے بولا ہے کہ مختار سخوی جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے دل ٹھنڈے کیے ہیں، کس سے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قاتلوں کا بدلہ لے کر۔ تو جب ہر ایک جو بھی خلفہ بنتا تھا، جو بھی بادشاہ بنتا تھا، اس کا ایک ہی کام ہوتا تھا، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتا تھا بھائی اس وقت کون تھا جس نے حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا، کون کون لوگ شامل تھے، ان کے گھر والے، ان کے بچے بوڑھے، سب کو مارا جاتا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو نام و نشان ہے وہ مٹ جائے۔ تو اس میں کیا ہوا، جو ان کے جو پھر بعد میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے بھرپور ان پہ حملے کیے، اور آخر کار یہ جو لوگ، یہ جو ہے یزیدی جن کو ہم بولتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو ابھی بھی یزیدی ہی بولتے ہیں۔ ان نے کیا کیا، ان نے ایسا کیا جو عراق میں بہت پہاڑی، مطلب بہت اوپر کا علاقہ، گاؤں کا بھی گاؤں جس کو ہم بولیں گے، وہ وہاں پہ رہنا ان نے سٹارٹ کیا اور چھپ کے رہنے لگے لوگوں سے۔ تو وہاں پہ وہ جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی ہے، اور وہ خود کو یزیدی بولتے ہیں، وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ ہیں اور خود کو یزیدی بھی بولتے ہیں۔ پرسوں ہی ایک ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو IS ہے، وہ جو اسلامک اسٹیٹ بولتے ہیں خود کو، جبکہ ہم اہل حدیثوں نے ان کا رد بھی کیا ہوا ہے، ان کو ہم بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ اچھے نہیں ہیں، تب بھی وہ جو جن کا ہم نے رد کیا ہوا ہے وہ بھی جا کے نا یزیدی جو خود کو بولتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ یہاں تک کہ اب جو یزیدی ہے نا وہ خود کو مسلمان بھی نہیں اب بولتے، وہ بولتے ہیں کہ ہم پیکاک کی پوجا کرتے ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان نے مطلب وہ نماز نہیں پڑھتے لیکن عبادت جو ہے 5 ٹائم کی کرتی ہے، مطلب ہے وہ اسی۔ اب جو ان کے جو نسل در نسل لوگ آئے ہیں، ان نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ساری تدابیر کی ہیں تاکہ ہمیں لوگ نہ مارے، ہمیں مسلمان نہ مارے۔ تو اس میں ایک ویڈیو لگا دوں گا، یہ رپورٹ ہے نیوز ایجنسی کی، کہ یہ جو یزیدی ہے یہ کیا کرتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے۔ وہ مطلب رپورٹر کا کہنا یہ ہے کہ ان پہ کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ ان پہ اس لیے ظلم و ستم ہو رہا ہے کیونکہ یہ ہے ہی یہ یزیدی خود کو بولتے ہیں۔ اگر یہ خود کو کچھ اور نام بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ کچھ نہ کرے، لیکن یہ خود کو یزیدی بولتے ہیں۔ تو ایسا نہ کرے کہ ہم حنفی اہل حدیث کسی اور کو، اچھا اہل حدیث دوسرے اہل حدیث کو بولتا ہے کہ تم ایک کو یزیدی بولتے ہیں اور دوسرے کو حسینی۔
ارے بھائی یہ نہیں ہے، یہ سارا جو ہے نا یہ مسئلہ یہ ہوا ہے عراق سے. یہ کوئی شیعہ مکتب فکر کا تھا کوئی، اس نے دیکھا ہے یہ ان یزیدی لوگوں کو، اور اس نے پھر ایران جا کے سب کو کہہ دیا کہ یہ جو عراق ہے وہاں پہ یزیدی رہتے ہیں. اس کو لگا شاید یہ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سنی ہیں اور یہ خود کو یزیدی بھی بول رہے ہیں، جبکہ یہ ہے اس میں دیکھیں یہ جو یزیدی خود کو بولتے نا وہ استان پرست ہیں، وہ دھاگے نہیں ہوتے ہیں وہ باندھتے ہیں، وہ عجیب سی حرکتیں کرتے ہیں جیسے کہ مزار کے ارد گرد گھومنا، یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ جو بھی جن میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، دھاگا باندھنا، مزار کے ارد گرد پھیرنا. اب وہ خود ہی سمجھ لے کہ کون یزیدی منہج پہ ہے اور کون مسلمان ہے یا کون حسینی منہج پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مسلمانوں. Yazidi is the right and original name of Yazidi people. They are known and called Yazidis by others. Yazidis are one of the ancient ethno-religious nations that existed in Mesopotamia more than 6,000 years ago. Yazidis have a unique ethno-religious identity. They are monotheists and believe in God or Khodai and 7 holy angels, including Tawsi Malik, who Yazidis believe is the head of the angels. There are about 1.5 million Yazidis around the world. The holiest place for Yazidis is Lawlesh or Havini Ardi. Special ceremonies are carried out when visiting Lawlesh. The first thing when approaching the valley of Lawlesh is to take off your shoes and then pass 3 times over the little bridge that's called Pra Anzil, where you initiate your holy visit by cleaning your heart. Yazidis have many symbols. Some of them are engraved on Lawlesh temple doors and walls, such as the sun or Sheshams, the red wildflower, the peacock and the snake. The snake is believed to have saved Noah's Ark from sinking and also is used to guard the temples. When entering Lawlesh temple, the visitor is blessed by kissing the entrance and stepping over the temple door threshold. Other sacred elements in Yazidism are soil, water and fire. People are blessed by Lawlesh soil and water, or called tubrak, which are mixed and placed on parts of the body. Any newborn Yazidi, or those who visit Lawlesh for the first time, should go to Kanyaspe, or the White Spring, for mohrin or baptizing. In Kanyaspe, a pure lady or man carries out baptism and other ceremonies. Other Yazidis and non-Yazidis can also visit Kanyaspe and use its holy water for baptizing, blessing and washing sins. However, married or lover partners are not allowed to go inside Kanyaspe as they become brothers and sisters. The man is saying this Kanyaspe, the place of mohrin or baptizing. Any Yazidi in homeland or visiting from outside to Lawlesh for the first time must come to Kanyaspe. Yazidis have special traditional clothes and costumes for men and women. However, white is the symbol of Yazidis and Yazidism. Yazidis believe that white is a symbol of peace, purity, forgiveness, and a white heart and soul. Other special symbols are ceremonies in Yazidism. Pari means angel. They are made of fabric and have natural colours and are blessed in Kanyaspe water. People have wishes or complex issues, tie a knot in the peri while unscrewing another knot made by another person. By unknotting one person's knot, you solve another person's complex issue or make his or her wish happen, and so on. In Lawlesh there is the tomb of Sheikh Adi. Sheikh Adi reformed Yazidism hundreds of years ago. Fire is one of the sacred elements in Yazidism. It's the source of life, hope, energy and blessing. In Lawlesh, 365 flames are lit each day, representing the days of the year. Olive oil is used as fuel for flaming.
which is gathered in specific season and stored in old clay jars. The majority of Yazidis are living in Iraq, while the rest are distributed in Syria, Turkey, Europe, mainly Germany, Sweden, Russia, Armenia, Georgia, as well as the USA, Canada, and recently Australia. The Yazidis believe that they were first people created by God. They celebrate the Yazidi New Year, which is called Sarsal. Sar means beginning or new, and Sal means year. Sarsal remarks the creation of the world, including 4 elements, most importantly fire. Sarsal falls on the first Wednesday of April each year, according to an ancient calendar, which is about 14 days different than today's calendar. Yazidis gather in Lalesh on Tuesday night, mostly in traditional costumes, flame light, and celebrate the coming of Sarsal, making wishes. One of the most important symbols of Sarsal is the red wildflower. People gather it from the mountain, put it on their heads, or make a flower-crowned head. They also hang with eggshells on the top of their doors to be recognized as a Yazidi house. Yazidis also boil and color eggs, remarking the solidifying process of earth and decorating it with natural colors which God created in the earth. In Lalesh, the Yazidis' high spiritual figure is called Baba Sheikh, with Baba Jawish and the rest of the religious figures opening the ceremonies for Sarsal. Ladies and men with traditional costumes receive the new year in happiness. This year, it was the year 6767 for Yazidis, and it was a special year because a group of Yazidi lady survivors who managed to escape from Islamic State captivity were able to celebrate and share this happiness of Sarsal in Lalesh with the rest of the community. The ladies were accompanied by Yazda's team in Iraq, which have been welcomed warmly by all Yazidis in Lalesh. The survivors were blessed and baptized by the holy Baba Sheikh and by the holy water of the sacred cave. Yazidis have a tragic history, and they have been subjected to 74 genocide campaigns throughout their lives. The most recent one was on August 3, 2014, by the so-called Islamic State of Syria and Iraq. ISIS killed and enslaved more than 10,000 Yazidis, including children, women, and men. ISIS systematically planned to vanish Yazidis from the earth and specifically targeted their faith and identity. But Yazidis call themselves Malik Tawiz and the children of the sun. The sun is a sign of hope, light, energy, and power, as well as consistency. So Yazidis will exist as long as there is sun.